أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیات میں ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب صرف دل سے تمہارا ایمان ہو یہ کافی نہیں، بلکہ زبان سے بھی تم ایمان والے بن جاؤ، اقرار سے بھی زبان والے بنو، اور اعمال سے بھی ایمان والے بنو. پورے اسلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں تو مسلمان ہیں مگر زبان مسلمان نہیں.
آنکھیں اللہ کے حکم کی پابند ہو گئیں مگر زبان نہیں ہوئی، زبان پابند ہو گئی مگر ہاتھ پیر نہیں ہوئے، پورے اسلام میں داخل ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام دو طرح کے ہیں، ایک ادھورا اور ایک پورا۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں اللہ کے حکموں کی پیروی کرو۔ شعبے کیا ہیں؟ عقائد، عقیدے بھی تمہارے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوں۔ پھر فرمایا اسی طرح سے معاملات، آپس میں لین دین، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ملنا جلنا، بیچنا خریدنا، وراثت، کاروبار، تجارت، ہدیہ، تحفہ، وراثت، ان سب چیزوں میں اسلام کے حکموں کی پابندی کرو۔ اسی طریقے سے اخلاق کے اعتبار سے بھی تم مسلمان ہو جاؤ۔ عبادات، اخلاق، معاملات، عقائد اور معاشرت، آپس میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے صرف نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج اور قربانی، تلاوت، اسی کو اسلام سمجھا، اور جو آدمی اس کا پابند ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حالانکہ یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ ادھورا اسلام ہے۔ پورا کب ہوگا؟ جب اس کے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہو، معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو، اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہو، اور اسی طرح معاملات بھی اسلام کے مطابق ہو۔ اور اسی سے غیر مسلم دھوکہ کھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مسلمان جو کر رہا ہے یہی اسلام ہے، حالانکہ وہ پورا اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر وہ پورے اسلام کو دیکھے تو پھر تبلیغ کرنا نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کاروبار، نمازی تو بہت بڑے تہجد گزار ہیں، روزے کے بھی پابند ہیں، حج بھی کئی کر چکے ہیں، مگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈپلیکیٹ چیز بیچتے ہیں، اوریجنل چیز کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ کیا اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے؟ سوچیے آپ، نماز روزہ پوری ہے، زکوٰۃ حج سب ہے، لیکن بیوی کا مہر آج تک نہیں ادا کیا، حق مارے ہوئے۔ باپ کی جو جائیداد تھی اس میں بھائیوں کو پورا حق نہیں دیا، بھائیوں نے لڑ جھگڑ کے لے لیا تو بہن کو نہیں دیا۔ یہ پورا اسلام کہاں ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے کہ ایک غیر مسلم کے وہاں آدمی جاتا ہے کوئی سودا خریدنے کے لیے، وہ پوری بشاشت سے عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لیجئے، آپ چاہے لیجئے گا نہیں،
دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان کے وہاں پہنچا، اس نے کہا لینا بھی ہے یا نہیں؟ یہ پریشان کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہمارے، تکبر، غرور، حرص، لالچ، حسد، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق ہمارے انتہائی گرے ہوئے، اور معاشرت اس کا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ نکاح اس کا بھی معاملہ الگ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ تو ایک دنیا کا کام ہے، اس کا دین سے کیا لینا دینا، جتنی رسمیں چاہے کر لو، جتنے فضول کام چاہے نکاح میں کر لو۔ تو جو نکاح کی عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، اس میں غیر اسلامی چیزیں کتنی داخل ہو گئی۔ اور پھر جا رہی ہے بارات اور گاڑیاں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو نکلنے میں ہو رہی دقت، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا دین سے کیا تعلق؟ اس کا دین سے کیا تعلق؟ لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ معاشرت، اسلامی معاشرت کے اعتبار سے، اسلامی معاشرت کے سراسر خلاف۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اس لیے جگہ جگہ جہاں جی چاہا وہاں گاڑی کھڑی کر دی آپ نے، تو اس سے کیا ہوگا؟ گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ ملک کا قانون، شہر کا قانون یہ کہتا ہے نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا، یہاں گاڑی پارک نہ کیجیے۔ اگر کریں گے تو پھر جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ کی گاڑی اٹھا لی جائے گی، اس لیے آپ گاڑی نہیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ملک کا قانون بعد میں کہتا ہے، اللہ کا قانون پہلے کہتا ہے۔ ملک کا قانون ہو یا نہ ہو، شہر کا قانون ہو نہ ہو، ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرنا جس سے لوگوں کو اذیت ہو، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ صرف رشوت لینا تھوڑی حرام ہے، اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں جاتا۔ راستہ بند کر دیا آپ نے، اب ادھر سے لوگ کیسے آئیں گے؟ اذیت پہنچ رہی ہے، بلا وجہ آپ نے راستہ بند کیا ہے۔ گزرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، محلے کو یا غیر محلے کا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ معاشرت کے خلاف۔ مسلمان اس کو دین کا کام سمجھتا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ مظلوم شعبہ جو ہے وہ معاشرت کا ہے۔ ایسی زندگی گزارو جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، باہر والوں کو تکلیف نہ ہو، مگر بیوی کے آپ کو تکلیف ہو، آپ کے ساتھ جو گھر میں رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ظاہر ہے جب پورا اسلام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری رحمت اور نصرت و مدد کیسے آئی؟ اللہ والوں کے وہاں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، وہ سکھاتے ہیں ایسا کام نہ کرو جس سے کسی کو اذیت ہو، تکلیف۔ جینا، ایک انسان بننا، زندگی کیسے گزاری جائے، اللہ والوں کو دیکھے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مفتی اعظم
پاکستان کے پہلے ہندوستان دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، بعد میں بٹوارا ہوا تو چلے گئے۔ تو انہوں نے لکھا کہ کئی مرتبہ رمضان کے مہینے کی فضیلت، رمضان میں جینا بھی فضیلت کی چیز ہے اور مرنا بھی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کا انتقال رمضان میں وہ کیا کہہ دیں؟ تو فرماتے کئی مرتبہ یہ فضیلت دیکھ کر جی میں آیا کہ میں دعا کروں، اے اللہ میری موت بھی رمضان میں ہو۔ کہتے ہیں یہ دل میں خیال آیا، فضیلت بہت ہے، ثواب بہت ہے، عذاب قبر سے حفاظت ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے مگر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رک گئے۔ کیوں؟ تمہارا تو فائدہ ہو جائے گا، تم رمضان میں مر جاؤ گے، مگر تمہاری وجہ سے اللہ کے کتنے بندوں کو تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، کہاں کہاں سے لوگ جنازے میں آئیں گے، تراویح کا مسئلہ ہوگا، سحری کا مسئلہ ہوگا، افطار کا مسئلہ ہوگا، کتنی اذیتوں میں مبتلا ہوں گے وہ صرف میری وجہ سے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے دعا نہیں کی۔ یہ ہے اسلامی معاشرت، یہ ہے اسلامی ادب کہ اپنے ذریعے سے کسی کو اپنا تو فائدہ ہو گیا مگر دوسرا بال چولہے میں جائے، چاہے جتنی اذیت ہو۔ یہ اللہ والوں کے وہاں یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے۔ اللہ والا ہو یا پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا ہو، اس کے اندر بھی یہ سلیقہ آ جاتا ہے۔ اکبری گیٹ پہ ایک دکاندار تھے، چپل کا ان کا کاروبار تھا، ان کا نام تھا حاجی معراج رسول، بہت سارے لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی، اور وصیت یہ کی کہ میری نماز جنازہ سڑک پر نہ پڑھی جائے، میری جنازے کی نماز روڈ پہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن روڈ پہ اگر لوگ نماز پڑھیں گے تو اتنی دیر کے لیے کم سے کم لوگوں کو رکنا پڑے گا، اذیت ہوگی، جبکہ میری نماز ایسی جگہ ہو بھی سکتی ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان کی نماز جنازہ بلاقی اڈے والے قبرستان کے اندر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت پانے کا اثر۔ جب اللہ والوں کی صحبت یافتہ ایسے ہوتے ہیں تو سوچئے خود اللہ والے کیسے ہوں گے۔ اذیت نہ ہو میری وجہ سے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا؟ ہم لوگ بالکل خیال ہی نہیں کرتے۔ شادیوں میں جو وقت کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، کبھی اس کے مطابق شادی ہوتی نہیں۔ سوچتے ہیں آج ہماری رات تو گئی، تو ہماری گئی تو سب کی جائے۔ اب تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، حرج ہو رہا ہے، مگر پرواہ نہیں۔ اور شادی والا بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے موقع پر کچھ ایسے نازک رشتے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن دکھاتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے میری سسرال والوں کو وہاں، دیکھیں مجھے لیے بغیر جاتے ہی نہیں جاتے، اس لیے وہ سب سے دیر میں آ رہے ہیں، سب آ گئے وہ دیر میں آ رہے ہیں۔ ایک آدمی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، مگر وہ اپنی پوزیشن دکھا رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے وہاں رشتہ لے کے گئے تو ان کا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہلے آپ آئیے تو ہم آپ کو اپنی پوزیشن دکھائیں ہم کیا ہیں۔ تو خیر اسٹیشن پہ بلایا ان کو، اور وہ لائن مین تھے،
جھنڈیاں دکھانے والے، تو انہوں نے سرخ جھنڈی دکھائی، ٹرین آ رہی تھی اور آتی ہوئی ٹرین رک گئی، سگنل ملا نہیں اس کو۔ یہ ہے میری پوزیشن کہ آتی ہوئی گاڑی رک جائے، ہم اگر اشارہ کریں تو چلے اور اشارہ کرے تو پھر رک جائے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، تو وہ ڈرائیور جو تھا وہ انگریز تھا۔ گاڑی روکنے کے بعد وہ آیا، اس نے کہا کہ کیوں گاڑی روکی آپ نے، علت، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مقصد میرا تھا۔ اس نے وہی مارنا شروع کر دیا۔ یہ پوزیشن، تو اپنی پوزیشن کے لیے، رونمائی کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہ سراسر اسلامی معاشرت کے خلاف ہے۔ اور یہ کام ایسا ہے جو کام نمازی کرتے ہیں، میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، دیندار کرتے ہیں، بے نمازی نہیں، وہ تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نمازی، جو خود بھی دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لوگ بھی ان کو دیندار سمجھتے ہیں، اور وہ مسجد میں آئے اور ان کو پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے اور صفیں سب بنی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھلانگتے ہوئے گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے آ رہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا فضیلت ہے، مستحب ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بڑا ثواب ہے، مگر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام۔ تو دین سمجھنا نہیں، دیندار تو ہیں مگر دین کی سمجھ نہیں ہے، اور دین کی سمجھ کہاں آئے گی؟ جو دین کی سمجھ رکھنے والے ان کے پاس جانے سے دین کی سمجھ آئے گی۔ اسی طریقے سے وضو کر لیا اور سردیوں کا موسم اور آستینیں اپنی اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، نیچے نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تازہ تازہ وضو کیا ہے، آستینیں ہماری بھیگ جائیں گی، اور جماعت میں شامل ہوئے پڑوسی کی آستین میں اپنا ہاتھ لگائے ہوئے، اس کی آستین بھگا رہے، اپنی بچا لی، دوسرے کی آستین بھگو دی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نمازی۔ وقت کم ہے، جماعت ابھی کھڑی ہو جائے گی، لیکن 3 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر میں تکبیر ہوگی، 1 رکعت اور پوری ہو جائے گی۔ اب کھڑے ہو گئے اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں، جماعت پوری کرنے میں، سب پوری کرنے میں دقت ہو۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو اذیت اللہ کے گھر میں بھی پہنچا رہے ہو تم۔ اب اگر ایسا آدمی کھڑا ہوا ہے اور آگے صف پوری نہیں ہے، وہ کھڑا ہو گیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کے سامنے سے گزر کر کے صف کو پورا کرو۔ صف پورا کرنا اہم ہے، اس کو خود اس کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ تو غرضے کی نامعلوم کتنے ایسی چیزیں ہیں، اللہ والے ہی یہ چیز سمجھاتے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرنے کے بعد لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آئے، تو حضرت نے فرمایا ایسے نہیں، لائن لگاؤ، راشن لیتے ہو تو پھر لائن لگاتے ہو، ٹکٹ لیتے ہو تو لائن لگاتے ہو، یہاں بھی برکت حاصل کرنا ہے تو لائن لگاؤ۔ اب وہ لگ گئی لائن، دائیں طرف سے آئیے اور بائیں طرف سے جائیے۔ اب وہ لائن لگی مگر عادت تو پڑی ہوئی ہے کاہے کی؟ لوگوں کو اذیت پہنچانے کی، کہ پہلے ہم مصافحہ کر لیں، حالانکہ سب کر لیں گے، پہلے ہم کر لیں۔ دوسرے آدمی کو دھکا دے دیا ایک آدمی نے، حضرت کی نظر پڑی، حضرت نے فرمایا مصافحہ کرنا سنت ہے اور مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے۔ ایک حرام کام ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے کرو گے تم،
اور میں اس کا ذریعہ بنوں، میں کسی سے مصافحہ نہیں کروں گا، نہ ان کتنے لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہوگی۔ یہ ہے اللہ والوں کا معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دیندار ہونا اور ہے اور دین کی سمجھ والا ہونا اور، اسی کو کہتے ہیں تفقہ۔ تفقہ کے معنی دین کی سمجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو دعا دی تو کیا دعا دی؟ اے اللہ ان کو دیندار بنا دے، نہیں، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما، بخاری شریف میں ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، ان کا نام جریج تھا۔ جریج بڑے صاحب کرامت، ولی کامل اپنے زمانے کے، دیندار بہت بڑے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ماں ان کی آ گئی، ان کو بلانے لگی، جریج۔ اب وہ سوچ رہے ہیں نماز پڑھیں، ادھر اماں بلا رہی، ادھر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، جواب دے نہ دیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر بلایا، یا جریج، یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری ماں اور نماز۔ انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ پھر ماں نے تیسری مرتبہ آواز دی، اور ہو سکتا ہے ماں کو معلوم نہ ہو یا نماز میں ہے اور ضرورت ہو، بوڑھی ہوں گی۔ تیسری مرتبہ جب جواب نہیں ملا تو ماں نے بد دعا دی، اللہ کرے جو بازار میں عورتیں اپنی عزت بیچتی ہیں ان کا تم منہ دیکھو۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ بد دعا ان کو لگ گئی، اور بعد میں لوگوں نے ان کو مارا بھی اور الزام بھی ان کے اوپر لگایا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ پٹائی بھی ہوئی، مارا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ آخر میں انہوں نے کہا بھئی معاملہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہاں ہے جس کو تم کہہ رہے ہو میرا بچہ ہے؟ وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا۔ اس سے پوچھا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ تو دودھ پیتا بچہ بول پڑا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ الزام جو ان پہ لگایا گیا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے میرے باپ، فلاں چرواہا ہے۔ اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا اگر وہ فقیہ ہوتا اور دین کی سمجھ رکھنے والا ہوتا تو نماز توڑ دیتا اور ماں کو جواب دے دیتا اور بعد میں نماز کی قضا کر لیتا، یہ بد دعا تک بات نہ پہنچتی۔ تو کیا ہے؟ دین کی سمجھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، اقرار کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، سچے عالم تھے، واقعی توریت پر عمل کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوا اور جیسے ہی میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، فرماتے ہیں جیسے دیکھا استبنت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، میرا دل اندر سے بولا یہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، اور فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا، بڑے عالم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اے اللہ کے رسول، سب یہودی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور توریت میں ذکر ہے آخری نبی پر ایمان لانا، اور آخری نبی کی صفات اور علامات سب لکھی ہوئی ہیں، مگر یہ ہٹ درم ہیں، یہ جاننے کے باوجود آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ نے فرمایا میں بتا دوں یہودیوں کو کہ عبداللہ ابن سلام کہنا ایسے نہیں، آپ امتحان لے لیں ان کا،
میرے اسلام کو چھپائیے اور ان کا امتحان لیجئے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام کو بٹھا دیا اپنے پردے میں اور بلایا یہود کو اور کہا یہ اسلام قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو آپ کا کوئی ذکر ہے نہیں، کیسے پڑھ؟ آپ نے فرما کر عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے تم میں؟ کہنے وہ خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کی اولاد ہے۔ وہ سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر عبداللہ اسلام قبول کر لیں تو کل یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ آ جاؤ۔ اب وہ پردے سے باہر نکلے، ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ یہودی بولے ھذا شرنا و ابن شرنا، یہ ہم میں کا سب سے بدترین آدمی اور سب سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے۔ ابھی کہ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھے کا بیٹا ہے، اب کہہ رہے سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے کی اولاد۔ وہ عبداللہ ابن سلام انہوں نے ظاہر کر دیا کہ توریت میں سب کچھ ہے اور اسی لیے میں ایمان لایا ہوں، مگر یہ جانتے ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کیا اور توریت میں حکم تھا یہودیوں کے لیے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام اور اونٹ کا دودھ پینا حرام۔ یہ حرام تھا نہیں، یہودیوں پر ان کی شرارت کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی۔ تو عبداللہ ابن سلام جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ توریت میں تو منع ہے یہودیوں کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا، اور اسلام میں حلال ہے، لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا۔ مسلمان ہو گئے لیکن ضروری تھوڑی کہ ہم گوشت کھائیں بھی، ارے کوئی گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، حلال ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ توریت میں منع ہے اور اسلام میں فرض نہیں، تو اگر ہم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، اس کو حلال سمجھیں جیسے اب تک نہیں کھایا، اگر نہ کھائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، دونوں کتابوں پہ عمل ہو جائے گا، توریت پر بھی اور قرآن پر بھی ہو جائے گا۔ یہ ان کا جذبہ تھا اور کتنا نیک جذبہ تھا، مگر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کا مطلب حلال سمجھ تو رہے ہو دل سے، حلال سمجھو بھی، حلال زبان سے کہو بھی اور عمل سے بھی ظاہر کرو ہم اسے حلال سمجھتے ہیں، یعنی کھا کے بتاؤ۔ اسلام میں جس چیز کی رعایت نہیں ہے اس کی رعایت مت کرو، اسلام کے ہر حکم کو مانو، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ کتنے مسلمان ایسے آج محرم کا جب مہینہ آتا ہے، اب تو بہت کچھ اصلاح ہو گئی، ورنہ لوگ اس میں شادی وادی نہیں کرتے، غم کا مہینہ، دکانوں کی اوپننگ نہیں، عقیقے نہیں، غم کا مہینہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور عاشرہ جو ہے اس کی سب سے مبارک تاریخ ہے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ اس کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں، مبارک سمجھتے ہیں، دل سے مبارک سمجھتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں محرم خراب نہیں ہے بلکہ اچھا مہینہ ہے، مگر شادی نہیں کرتے۔ کیوں؟ بھئی سمجھ رہے ہیں ہم وہ مبارک ہے، کہہ بھی رہے مبارک ہے، ضروری تھوڑی محرم میں شادی کریں ہم؟ نہیں، جب تم سمجھتے ہو، کہتے ہو تو پھر کر کے بھی تو دکھاؤ، ہاں ہم مبارک سمجھتے ہیں اس کو، اگر کوئی موقع ہو تو کرو۔ خاص طور سے اسے نظر انداز کرنا دوسرے لوگوں کی رعایت میں، یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے،
اور دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ عشرے کے دن دکانیں بند، عشرے کے دن دکان کاروبار بند۔ عشرے کے دن کاروبار بند کرنا کوئی اسلامی حکم ہے کیا؟ سال کے 365 دنوں میں کسی دن بھی کاروبار کرنا منع نہیں ہے۔ عید کے دن بھی منع نہیں، بقرعید کے دن بھی منع نہیں، اور عید اور بقرعید سے افضل ہے جمعے کا دن، جمعے کے دن بھی منع نہیں۔ ہاں البتہ اذان سے نماز ختم ہونے تک منع ہے، صاف صاف قرآن میں حکم ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی اذان کہی جائے تو اللہ کا ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے چلو اور بیچنا بند کرو، کاروبار بند کرو۔ جس مسجد کے قریب آپ کی دکان ہے اس مسجد کی اذان کے بعد بند کرو، یہ ضروری ہے، صاف صاف اللہ کا حکم ہے۔ مگر کتنے مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جو صاف حکم ہے مت کرو کاروبار، دکان بند کرو، اللہ کہہ رہا ہے احکم الحاکمین، تو دکانیں کھلی ہوئی۔ مسجد کے نیچے جو دکاندار وہ دکان کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ صاف منع ہے، بیچنا بھی منع اور خریدنا بھی منع۔ اور عشرے کے دن نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، مگر اس دن سب کی دکانیں بند۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ ایک رافضی کا حکم ہے، رافضی، ایران کا بادشاہ معز الدولہ، اس نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا تھا عشرے کے دن دکانیں بند کی جائیں۔ آج وہ سب دکانیں بند کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، نہیں بند کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے دکان کھولنا حرام ہے، جب نہیں سمجھتے تو کھول کیوں نہیں رہے ہو؟ ارے تھوڑی دیر روزے سے ہو، تھوڑی دیر کھولو۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور عمل سے ثابت کرو، ہم اسے ناجائز نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ جب تم مسلمان ہو تو اسلام کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے، چیخ اٹھنا چاہیے اسلام کے ہر درد پر، اور آئینہ ٹوٹے تو پھر جھنکار ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو عقیدے کا اظہار بھی تو ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، عقیدے کے اعتبار سے بھی، زبان کے اقرار کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اسلام میں جو چیز ثواب کی نہیں ہے اس کو ثواب سمجھ کے مت کرو، یہی تو بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے۔ اور یہ بدعت یعنی نماز افضل عبادت ہے، روزہ بہترین عبادت ہے، اذان بہترین عبادت ہے، اسلام کا شعار ہے، لیکن اس میں بھی شریعت کا جہاں تک حکم ہے وہیں تک رکھو۔ اپنی مرضی سے اگر تم نماز بڑھاؤ گے تو پھر، اور ثواب بھی سمجھو گے تو یہ کیا ہے؟ یہ اتباع شریعت نہیں، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ جیسے نماز بہت اچھی ہے، اب عیدگاہ میں آئیں، ٹائم بہت ہے، 10 بجے ہوگی نماز، پہلے سے آ کے بیٹھے، اب خالی وقت میں کیا کریں، لاؤ نفلیں ہی پڑھیں۔ عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، آپ پڑھ لیں اور ثواب سمجھ کے پڑھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کی پیروی نہیں، یہ شیطان کی پیروی۔ صحابہ نے دین کو سمجھا اور صحابہ نے دین کو سمجھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور عیدگاہ میں ایک آدمی نفل کی نیت باندھنے لگا، حضرت علی نے فرمایا مت پڑھو نماز۔ تو اس نے کہا آپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، بتائیے نماز پڑھنا کوئی برا کام؟ یہی لوگ کہتے ہیں آج بھی۔ دیکھیے آپ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے، کہتے قرآن خوانی ٹھیک نہیں۔ ارے قرآن پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، مگر جو طریقہ تم نے اختیار کیا یہ طریقہ صحیح نہیں۔ حضرت علی سے اس نے کہا
آپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا ہم اگر نماز پڑھیں گے تو کیا جہنم میں جائیں گے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ۔ عیدگاہ میں عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اگر نفل پڑھنا کوئی عبادت و ثواب کا کام ہوتا تو سب سے بڑے عبادت گزار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے پڑھی ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گانا تھوڑی گا رہا تھا، کیا کر رہا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ثواب سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور اسلام میں نہیں ہے وہ ثواب کا کام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی بدعت ہے، اس سے بچو۔ روزہ ہے، کتنی افضل ترین عبادت ہے۔ فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے، روزے دار کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کو بدلہ عطا کروں گا۔ روزے دار کے لیے جنت کے باقاعدہ ایک الگ سے دروازہ ہے، باب الریان۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اگر شریعت میں ثابت نہیں ہے جس دن روزہ، اس دن اگر ثواب سمجھ کے روزہ رکھو گے تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ 5 دن ایسے ہیں جس میں شریعت نے روزہ رکھنا منع کیا۔ کئی دن ہیں؟ کون کون؟ عید کا دن، بقرعید کا دن، اور 3 دن کون سے؟ تکبیر تشریق کے دن۔ ابھی تو ختم ہوئی تکبیر تشریق، قربانی کے دن تو 3 ہیں، لیکن تکبیر تشریق 13 تاریخ کی اصل تک ہوتی ہے۔ اس لیے 3 دن یہ اور 2 دن عید کے اور بقرعید کے۔ کوئی آدمی ان میں روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ اور ثواب سمجھ کے رکھے تو بجائے ثواب کے یہ تو گناہ، یہ تو حرام ہے، منع کر دیا۔ اب اذان وقت پر ہوتی ہے، کوئی آدمی ثواب سمجھ کر کے اذان قبر پہ دینے لگے تو یہ کیا ہے؟ دین میں اضافہ ہے۔ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، یہی بدعت ہے۔ اور فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پیروی ہے، اس لیے کہ شریعت میں تو اس کا حکم نہیں ہے، اور تمہیں اس کام پہ لگایا کس نے؟ شیطان۔ اور شیطان بڑی اچھی طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے، آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، وہ دین کا کام نہیں ہوتا اور دین کا کام سمجھا دیتا ہے، اور ایسا سمجھاتا ہے، ایسا گھٹی میں پلا دیتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اس سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ جتنے بدعت والے کام، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ برسی، اور یہ قبروں پر چراغ، یہ قبروں پہ چادریں، یہ جمعرات کے دن گھروں کے اندر باقاعدہ طاق کے اوپر ہینڈ لٹکانا، مٹھائی رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ سب کس نے بتایا ہے؟ سب شیطان کی طرف سے، اور لوگ کر رہے ہیں، دین کا کام سمجھ رہے ہیں اس کو۔ یہی تو بدعت ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور شیطان کتنا چالاک ہے، اس نے کیا کہا؟ شرک کے بعد شیطان جس چیز میں بندے کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام بدعت ہے۔ پہلے شرک کرانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھتا دال نہیں گلے گی، یہ بڑے پکے عقیدے کے لوگ ہیں، یہ شرک نہیں کریں گے، تو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دین نہیں ہے، دین کا کام سمجھ کے لوگ کرنے لگتے ہیں۔ جو بدعات کیا ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے شر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں سب سے بدترین کام دین میں نئی باتیں پیدا کرنا ہے، جو ثابت نہیں ہیں، جو دین نہیں ہے، ان کا دین کا کام سمجھنا۔ سب سے برا کیوں ہے؟ کہ زنا کاری سے بری ہے بدعت، اور چوری سے برا کام ہے بدعت۔ زنا سے برا ہے، گجیاں زنا سے برا ہے، چوری سے برا، چوری سے برا کیوں؟ چور جو چوری کرتا ہے تو چوری کو ثواب سمجھ کر نہیں کرتا، بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا اس کو ثواب نہیں سمجھتا گناہ ہے، غلط ہو گیا، بعد میں اللہ سے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر بدعتی آدمی بدعت جو بھی کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ ثواب سمجھتا ہے، دین کا کام سمجھتا ہے۔
جب آدمی ثواب سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، تو دین کے کام سے تھوڑی توبہ کی جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے۔ اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، مر جاتا ہے اسی طرح۔ یہ شیطان کی چال دیکھیے کتنا چالاک ہے۔ شیطان نے دیکھا گناہ میں لوگوں کو مبتلا کراتا ہوں اور اس کے بعد یہ سب توبہ کر لیتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا جال تیار کرنا چاہیے جس میں جو مچھلی پھنسے وہ کبھی نکل نہ پائے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے اس نے بدعات کا جال تیار کیا۔ قدغن ہے کہ کوچے میں کوئی آنے نہ پائے اور بے خبر آ جائے تو پھر جانے نہ پائے۔ تعزیہ داری میں پھنسا دیا۔ نیک کام کرنے والے نیک کام سمجھ کے کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں، مگر قلق ہو رہا، افسوس ہو رہا، کہے گا اس سال بتائیے تعزیہ نہیں رکھ پائیں گے، ہمیشہ رکھتے چلے آئے، اس سال تعزیہ نہیں رکھ پائیں گے۔ لگاوٹ ہی کچھ ایسی لذت باطل سے ہوتی ہے، گوارا نفس کو تلخی حق مشکل سے ہوتی ہے، ایسا دھس جاتا ہے آدمی، اب اس سے توبہ۔ مدینے میں ہے اور تعزیہ یاد کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے اسی جال میں پھنسایا جس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اس سے نکال سکتا۔ اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ حق کو حق ماننے کے بعد، جاننے کے بعد ماننے کی بھی توفیق دے۔ ورنہ لوگ کہتے وہ سب ٹھیک، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ اب اتنے دنوں سے ہو رہا ہے اور جب تک ہم ہیں جب تک تو ہوگا بھائی، بعد میں جو تمہارا جی چاہے کرنا۔ ہمارے بزرگ سب بے وقوف تھے کہ جو اتنے دن سے یہ سب کرتے چلے آئے۔ یہ کیا ہے؟ جان رہا ہے اور اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سمجھنے کے بعد اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور اللہ باطل کو باطل، غلط کو غلط، حرام کو حرام سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اس سے بچنے کی بھی توفیق۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کتنا کھلا ہوا ہے؟ پشتینی دشمن ہے نا، پرانا، یعنی ہمارا دشمن ہمارے باپ دادا کا اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت سے نکلنے کا سبب کون تھا؟ سب سے پہلے جس نے خلافت خلیفہ الہی کا انکار کیا کون تھا؟ شیطانی تو تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ روتا ہے، اور بچہ اگر پیدائش کے وقت نہیں روتا ہے تو گھر والے روتے ہیں۔ یہ دیکھیے پیدا ہوا تو مر گیا، سب وہ بچہ روتا ہے، سب ہنستے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور بچہ اگر نہیں روتا تو گھر والے روتے ہیں۔ بچے کا رونا زندگی کی علامت ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان حاضر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے چوکے لگاتا ہے، یعنی اس کے اندر گمراہ کرنے کے جراثیم منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے بچہ روتا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 بچے ایسے ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی، شیطان ان پر قادر نہیں ہوا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ اس کے علاوہ جتنے بچے روتے ہیں سب کے پاس آتا ہے شیطان۔ جو معصوم بچہ ہے جس سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس کا دشمن ہے شیطان۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کیوں محفوظ ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت مریم کی والدہ، امرات عمران، قرآن کریم میں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، کیا؟
رب انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دے رہا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اس دعا کے نتیجے میں حضرت مریم بھی محفوظ ہے اور ان کے بیٹے بھی محفوظ ہیں۔ علماء نے لکھا خود نبی کریم علیہ السلام بھی محفوظ ہیں، آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ بھی اس سے محفوظ ہیں۔ تو غرضے کی شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، مگر ایسا دشمن ہے جس کے پیچھے پوری دنیا چل رہی ہے یا نہیں؟ سب اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں اور پیچھے شیطان کے چلنے۔ کیسا دشمن ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے، جانتے بھی ہیں نماز پڑھ کل شیطان نہیں پڑھنے دیتا اور خوش ہے بہت۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ مجھ کو آتی ہے ہنسی حضرت انسان پر اور فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ ارے میں نے ہاتھ پکڑ کے تو روکا نہیں نماز پڑھنے نہ جاؤ، روکا ہے کبھی کسی کو شیطان نے روکا ہے؟ ابھی نہ پڑھنا، کبھی نہیں روکا، بس شیطان کہتا ہے پھر پڑھ لینا۔ ہم یہ نہیں کہتے، شیطان کبھی نہیں کہتا نماز نہ پڑھنا، وہ سمجھتا ہے اگر میں نے کہا نماز نہ پڑھنا یہ ضد میں پڑھے گا، اس لیے وہ کیا کہتا ہے ابھی نہیں، کل سے شروع کرنا، جمعہ آ رہا ہے جمعے سے شروع کرنا ہے، 40 سال کے ہو جانا تب اس کے بعد داڑھی رکھ لینا، ابھی کیا کرو وہ رکھ کر کے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، رکھ لینا۔ اور بالآخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل اور ٹل، نتیجہ ہوتا ہے کہ مرنے کا وقت آ جاتا ہے اور آدمی اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مکر بڑے باریک، بہت زیادہ باریک ہیں، کتنے اس کے لیے فٹ بال بنے ہوئے ہیں۔ وہ کک لگاتا ہے جیسے گیند میں لگاتے لوگ پیر سے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت مقدس ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر شیطان کی مکر کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے شیطان ڈرتا نہیں کسی سے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ فقیہ، دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا جو عالم ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے 1000 آدمیوں کے مقابلے میں یہ ایک اکیلا آدمی میرے اوپر بھاری۔ فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَبَرِّعًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدِي، ایک سمجھدار عالم میرے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ میں جو لوگوں کو سمجھاؤں گا یہ عالم میری حرکتیں سمجھ جائے گا اور صرف خود نہیں سمجھے گا بلکہ لوگوں کو بھی سمجھا دے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شیطان کا وسوسہ، اب آپ سوچئے یہ بھی وسوسہ ہو سکتا ہے شیطان کا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور روزانہ 1 پارہ پڑھ لیتا ہے، اس کے دل میں ایک دم سے یہ خیال آتا ہے کہ یہ آپ قرآن پڑھتے مطلب تو کچھ سمجھتے نہیں، تو اس سے کیا فائدہ؟ اس کے معنی بھی پڑھا کرو۔ اب ظاہر بات یہ نہیں کہنا اتنے وقت گانے گایا کرو، نہیں، قرآن پڑھا کرو، قرآن خالی نہ پڑھو، اس کے معنی بھی سمجھا کرو ساتھ میں۔ اب آپ بتائیے اس میں شیطانیت کی کیا بات ہے؟ قرآن ہی میں تو لگا رہا ہے، بھائی الفاظ پڑھتے ہو معنی بھی پڑھو کرو۔ اب اس آدمی نے کیا کیا؟ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، یہ کہیں شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، کوئی شیطانی خیال ہو سکتا ہے، لہذا اس نے معنی پڑھنا شروع کیے۔ اب جب معنی پڑھنا شروع کیے تو 1 پارہ پڑھتا تھا، اب معنی بھی جب پڑھنے لگا تو کیا ہوا؟ آدھا پارہ پڑھا اور معنی سمجھنے کی وجہ سے آدھے پارے کی تلاوت کم ہو گئی۔ کہا یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہو معنی بھی سمجھیں گے، تلاوت بھی، 1 پارہ تلاوت بھی کریں گے اور معنی الگ سے سمجھیں گے تو ذلیل ہو۔ اب آپ بتائیے ہم لوگ کہاں اس کے مکر کو سمجھ پائیں گے؟ لیکن ہاں، دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترس، دشمن اگر طاقتور ہے
تو ہمارا نگرانی اور حفاظت کرنے والا اس سے بڑا طاقتور ہے بہت پاور اس میں، بہت طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ تیرے مبارک کلمات کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو میری حفاظت فرما شیطان کے وساوس سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے، اے اللہ آپ ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ اللہ اگر بچائے گا تو پھر ہر آدمی بچ جائے گا، ورنہ بچے گا کوئی نہیں، کیسے بچ جائے گا؟ اسی لیے عجیب و غریب بات، کیا شریعت کی تعلیم ہے، کہا جب قرآن پڑھا کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھا کرو، اور جب بخاری شریف پڑھا کرو تو کیا پڑھو گے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضائل اعمال بسم اللہ، کوئی کتاب پڑھو تو بسم اللہ، اور قرآن پڑھو تو پہلے کیوں؟ اس لیے کہ جیسے سب سے زیادہ فقیہ اور عالم سے شیطان ڈرتا ہے، اسی طریقے سب سے زیادہ شیطان کے لیے گراں اور مشکل چیز اگر کوئی ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ وہ چاہتا کسی اور کام میں اسے لگا دے، قرآن نہ پڑھنے دے، قرآن نہ سمجھنے دے۔ اس لیے جب وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا تو شیطان ہر طریقے سے اسے تنگ کرے گا، مزہ نہیں رہا، دل اچاٹ ہو رہا ہے، بڑا ٹائم لگ رہا ہے، طبیعت نہیں لگ رہی، آدمی رکھ دے گا، شیطان خوش ہو گئے۔ 1000 دانے کی تسبیح پڑھ لو، اس میں دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے فرمایا قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سے مدد لے لو، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھو، اب پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم نے لغزش کرنے لگے اس کے بعد کہ تمہارے پاس اللہ کے صاف صاف حکم آ چکے ہیں اور پھر بھی تم نے ان کو نہیں مانا، ان کی مخالفت کی، قبول نہیں کیا، تو سمجھ لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مخالفت کرو گے خدا کے حکموں کی صاف صاف آ جانے کے بعد، یہ کس کی مخالفت ہے؟ دنیا کے کسی حاکم کی مخالفت کر کے دیکھو، سزا سے ڈر لگتا ہے، وہ سب سے بڑا حاکم ہے، اس کے حکموں کی مخالفت کرو گے تو پھر سزا سے نہیں ڈرتے، عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ سزا دینے پر قادر ہے۔ پھر سزا تو نہیں دیتا، بہت سارے لوگ اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، علی اعلان مخالفت کیا کرتے ہیں، سزا تو نہیں دیتا۔ تو کیا کہا؟ عزیز الحکیم، وہ خالی عزیز نہیں ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ سزا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ فوراً اس نے سزا نہیں دی سمجھ اللہ نے سزا نہیں دے گا، سزا نہیں دے رہا ہے فوراً، اس کے اندر حکمت ہے، بھولا نہیں ہے، وہ مناسب جب وقت آئے گا تو پھر سزا دے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے صاف حکم آ گئے اور یہودیوں نے ان کو سمجھ بھی لیا، یہی برحق ہے، آخری پیغمبر آ چکے، سمجھ بھی گئے، انہی کی اتباع کا توریت میں حکم ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی بشارت سنائی تھی، اس کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ فرماتا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ چاہتے ہیں اب قیامت آ جائے، جب قرآن سن کر نہیں مانے، آخری پیغمبر کو پہچاننے کے بعد نہیں مانے، اللہ کے کلام پر جب اعتماد نہیں ہے، آخری نبی پر اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ظالم چاہتا ہے اب قیامت آ جائے جب ہی یہ کلمہ پڑھے گا۔ قیامت جب آئے گی تو کوئی کافر نہیں رہے گا، پتہ ہے؟ قیامت جب آئے گی تو کوئی کافر، سب مسلمان ہو جائے گی، لیکن اس وقت مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام،
بادلوں کے سائبان میں، والملائکہ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملہ طے ہو جائے، قصہ طے ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ آ جائے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میدان محشر جب برپا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا ہجوم، بادل پھٹے گا اور میدان موقف حساب میں اللہ تبارک و تعالی آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جیسے اس کی شان۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور اور روشن ہو جائے گی، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، زمین اور پہاڑ یہ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صفیں بنا کر کے، اجلاس ہوگا، موقف حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام۔ اللہ کو اختیار آج بھی ہے اور اس دن بھی ہوگا۔ جس کو چاہے گا وہ عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس پہ کرم کر دے گا اگر وہ ایمان والا ہوگا، اور بغیر سزا کے اسے جنت پہ پہنچا دے گا۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ، اوپر بتایا اللہ کا صاف حکم آ جانے کے بعد جو اس کی مخالفت کرے گا وہ سزا کا مستحق ہے۔ اللہ فرماتا ان یہودیوں سے پوچھ لیجئے، ان یہودیوں کے بڑے بڑے جو تھے ان کے بعد اللہ کے صاف حکم آئے اور یہ ان کو کنڈم کرتے رہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر دنیا ہی میں عذاب آتا رہا، واضح دلیلیں آتی رہیں۔ کیا رہا؟ کہا کہ توریت لے آئیے تو ہم عمل شروع کر دیں۔ اب صاحب توریت آ گئی، اب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بڑے سخت حکم ہیں، ہم سے موسیٰ ان پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ صاف حکم مانگ رہے تھے، جب آ گئے تو کہتے عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ مسلط کر دیا اوپر سے۔ بولو عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ طور کب مسلط کیا؟ جب واضح حکم آ گئے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے اور کہا موسیٰ وہاں تو ہم جائیں گے نہیں ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں، آپ جائیے، آپ کا رب جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال کے لیے وہ شہر حرام کر دیا اور اپنے گھروں میں واپس ہونا بھی حرام کر دیا۔ ایک میدان میں 40 سال تک چلتے رہے، پھرتے رہے، اور باہر نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کا واضح حکم آنے کے بعد انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں اور لاٹھی مارتے 12 راستے پیدا ہو گئے۔ اللہ کا معجزہ دیکھ، اللہ کا کرشمہ قدرت کا دیکھ رہے ہیں، نبی کا معجزہ، اور فرعون کو ڈوبتے دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں کیا کریں؟ جیسے ان کا خدا ہے، ایک بت کی یہ پوجا کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارا کوئی خدا بنا دیجئے۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی اللہ کی نعمتیں، اللہ کی مدد، من و سلوہ اتر رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں۔ کہا اس کو کھاتے رہو، یہ غیب کا کھانا ہے اور اس کو جمع نہ کرنا۔ جو منع کیا وہی کیا، سڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اللہ کے واضح حکم آنے کے بعد جو بھی مخالفت کرے گا وہ سزا کا مستحق ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کیا فرمایا؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی اور واضح حکم عطا کیے تھے۔ جب انہوں نے ان حکموں کی مخالفت کی تو ہماری طرف سے کبھی طاعون کا عذاب آیا، کبھی کیا ہوا؟ ان کو بندر بنا دیا گیا، کبھی ان کو خنزیر بنا دیا گیا، کیسی کیسی وباؤں کے اندر مبتلا ہوئے۔
اللہ فرماتا اور ہمارا قاعدہ قانون سنو، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا اس کے بعد کہ وہ نعمت اس تک پہنچ گئی، نعمت سے مراد یا عام نعمتیں نہیں، نعمت سے مراد علم، شریعت کا حکم۔ قربانی کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، نہیں کر رہا ہے قربانی، نماز پڑھنا فرض ہے اور نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے نہیں دے رہا ہے، جس کے بعد حج فرض ہے اور نہیں کر رہا ہے، جس کے پاس اللہ کی نعمت آ گئی اور اس کو اس نے بدل دیا، یعنی اللہ کے حکم کو اس نے بدل دیا یا اللہ کے حکم کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، چاہے دنیا میں دے دے اور چاہے آخرت میں دے۔ اللہ فرماتا صاف حکم آ جانے کے بعد پھر آخر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ شریعت کے صاف صاف حکم آ گئے مگر اس کے باوجود لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جو کافر تھے نبی کے زمانے میں وہ بھی ان کی ہر بات کا جواب قرآن نے دے دیا کہ اللہ ایک ہے، یہ 360 نہیں ہو سکتے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سمجھ بھی گئے اور پھر بھی مانا نہیں، نبی کی نبوت سمجھ گئے اور نبی کی نبوت کو نہیں سمجھیں گے۔ وہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق اور امین کوئی نہ تھا ان کے زمانے میں، آپ کی سیرت دیکھتے تھے، آپ کی صورت دیکھتے تھے، ہر چیز کو سمجھ گئے تھے، اور یہ بھی کہا ابو جہل نے میں آپ کو جھٹلاتا نہیں ہوں، آپ جو پیغام لائے میں اس کو جھوٹا بتاتا ہوں، میں آپ کو نہیں جھٹلاتا ہوں۔ یہ بھی کہا اس نے اگر اے اللہ یہی دین حق ہے تو ہم چاہے اس کو قبول نہیں کریں گے، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا دیجیے، عذاب علیم میں مبتلا کر دیجیے۔ اللہ فرماتا ایسا کیوں ہے؟ آخر حق واضح ہو گئے پھر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہود و نصارہ نے پہچان لیا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان سب کی علت کیا ہے؟ دنیا کی محبت، کم تولنا، کم ناپنا حرام ہے، پھر بھی لوگ کم تول لیں، کم ناپ رہے، کیوں بتائیے؟ دنیا کی محبت، رشوت لینے والا اور دینے والا بلا ضرورت دونوں جہنم میں جائیں، پھر بھی لے رہے لوگ، دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت، دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے، کہتے ہیں آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، تو نقد ہے، اس کی محبت کی وجہ سے حق کو لوگ قبول نہیں کرتے اور اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دی گئی، وہ اسی میں مست ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں، آخرت کو ان کو یقین نہیں، وہ تو کافر ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، جو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی رشوت لیتے ہیں، جو جانتے ہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ بھی سودی کاروبار کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا کی محبت، اللہ تعالیٰ فرماتا یہی نہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے آخرت کی فکر کی وجہ سے دنیا کے مزے سے محروم ہے، اتنی اچھی پوسٹ ہے، اس کے اوپر اگر یہ رشوت لیتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، مگر یہ کہتا آخرت میں ہماری لات مارے ہوئے، دیکھیں بیوقوف ہے نا۔ ایمان والوں کو مذاق اڑاتے، دنیا سے محبت ہے اور دنیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آخرت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لہذا آخرت کو نہیں مانتے، دنیا ہی کے اوپر فدا ہے، اور جو لوگ آخرت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حالانکہ آج دنیا میں مذاق اڑا لیں مگر قیامت کے دن پتہ چلے گا جن کا مذاق اڑاتے تھے یہی اچھے تھے۔
والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو بچتے رہے شرک سے، کفر سے، رشوت سے، گناہوں سے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے، آخرت کی فکر، اللہ کے خوف سے، اللہ فرماتا ہے وہ ان سے اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے قیامت کے دن۔ مکے کے مشرکین بلال، عمار، صہیب، سلمان، یہ غریب لوگ ہیں، بتائیے اگر اسلام حق ہوتا تو یہ تھوڑی قبول کرتے، ہم قبول کرتے۔ اگر کفر اگر غلط ہوتا تو اللہ ہمیں دنیا کی دولتیں نہ دیتا اور ان کو دولت سے محروم نہ کرتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی دولت کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، یہ دنیا کی دولت اور مال کیا ہے، یہ اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ یہ حق پر ہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ملتا یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ تو قسمت پر معاملہ ہے۔ جس کو اللہ قسمت میں لکھ دیا زیادہ دینا اس کو زیادہ مل رہا، جس کو کم دینا لکھا اس کو کم مل رہا ہے۔ ارے فرعون کیا مقبول تھا اور قارون کیا محبوب تھا، معزز تھا، سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ نہیں ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ کتنے ایمان والے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب روزی عطا فرمائی۔ وہی صحابہ جو فاقے ہوتے تھے، آخر میں کیا ہوا، ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا اور قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے کتان، عرب میں ریشمی، ایک دن اس کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں بخ بخ، کیا کہنے ابو ہریرہ کی۔ ایک وہ دن تھا کہ فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور لوگ گردن پہ پیر رکھتے تھے، حالانکہ بھوک کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اور آج اسلام کی برکت سے دیکھیے ابو ہریرہ کے دن ایسے پھرے ہیں کہ کتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اور آخرت میں جو اللہ دے گا وہ تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ہمیشہ ایسا ہوتا آیا، حق واضح ہو گیا پھر بھی لوگوں نے حق ماننے سے انکار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ساری دنیا کے انسان ایک تھے، عجیب قرآن کی آیت ہے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام انسان ایک طریقے، ایک مذہب، ایک دین پر تھے، دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب تھا ہی نہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ کب ایک مذہب پر تھے، کب کوئی دوسرا دین نہیں تھا؟ اس میں علماء نے 3 قول ذکر کیے۔ پہلا قول، جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب کی روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، توحید کا، کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا، سب ایک تھے۔ دوسرا مطلب کہ ساری دنیا کے انسان ایک طریقے، ایک مذہب، ایک دین پر تھے، سب کا عقیدہ توحید تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا، سب ایک اللہ کی عبادت کرنے۔ یہ کب تھا؟ دوسرا قول، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو میں ان کی بیوی حوا کے زمین پہ اتارا اور انہی سے نسل انسانی چلی، تو آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو جو دین سکھایا تھا وہ کوئی اور دین نہیں تھا، یہی مذہب اسلام تھا، یہی عقید توحید تھا، یہی عقید رسالت تھا، یہی آخرت کا عقیدہ تھا۔ معلوم یہ ہوا اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام سب سے پہلا مذہب ہے۔ اور انسان اور مذہب یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔
اس کو کہا گیا مذہب اور انسان یہ توأم ہیں. توأم کہتے ہیں ان بچوں کو جو دونوں جڑواں پیدا ہوتے. تو مذہب اور انسان یہ دونوں کیا ہیں؟ توأم ہے، جڑواں ہے. جب سے انسان ہے جب سے مذہب ہے. اور مذہب کون سا مذہب ہے؟ وہی جو اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو کون سا مذہب پسند ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر دین اسلامی ہے. پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا اور جتنے پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے جس دین کی تبلیغ کی ہے وہ دین الگ الگ نہیں تھا. وہ دین ایک ہی تھا. سب کے عقیدے توحید، رسالت، قیامت. معلومات دین کبھی نہیں بدلا اور دین کبھی بدلے گا بھی نہیں. اسی لیے کسی ایک نبی کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے تو کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام نبیوں کی دعوت ایک ہے، دین ایک ہے. ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے اور دین کا انکار کرنا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کذبت ثمود المرسلین. قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. حالانکہ قوم سمود کے پاس ایک ہی پیغمبر آئے ہیں. کون ہے وہ؟ حضرت تم نہ بتانا. ہاں بتاؤ بھائی. قوم سمود کے بعد کون سے پیغمبر آئے تھے؟ سوچ لیجئے. ماشاءاللہ. کیا نام تھا ان پیغمبر کا؟ حاجی معین صاحب نے بتایا. دیکھیے ہے حضرت صالح علیہ السلام. تو صالح کو جھٹلایا اور تو پیغمبروں کو جھٹلایا نہیں. لیکن قرآن کہتا سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جو پہلے آ چکے جو بعد میں آنے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام پیغمبروں کو لایا ہوا دین ایک ہے اور سب کی دعوت ایک ہے. تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جس دین کی دعوت دی تھی وہ کون سا دین ہے؟ توحید. کوئی بت پرست نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی ستارہ پرست نہیں. کان الناس امۃ واحدہ. لوگ ایک مذہب ایک دین پر تھے. تیسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک مذہب میں اختلاف نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک 10 قرن گزرے. 10 قرن. ایک قرن 1 صدی کا ہوتا ہے. 1 صدی 100 سال کی ہوتی ہے. 10 قرن کا مطلب 1000 سال تک لوگوں کے عقیدے نہیں بدلے. ایک دین تھا، ایک مذہب تھا، سب ایک خدا کے ماننے والے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ادریس علیہ السلام تک. اس کے بعد لوگوں کے دین بدلے. کیسے بدلے؟ اغراض، مقاصد بدلے، پھر عقیدے بدلے، پھر مذہب بدلا، بت پرستی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر کو بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. انہوں نے کتنے دن تک تبلیغ کی؟ معلوم پہلے اختلاف نہیں تھا. اختلاف کب پیدا ہوا؟ بعد میں پیدا ہوا. اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ کے دین میں اختلاف نہ ہو. اس لیے اللہ نے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا ان کا نام نوح علیہ السلام. انہوں نے تبلیغ کی 950 سال تک. نتیجہ کیا ہوا؟ ما آمن معہ الا قلیل. ان پر ایمان لائے تھوڑے سے لوگ. تفسیر میں ہے 40 مرد اور 40 عورتیں بس. اور 950 سال کی تبلیغ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیؤمن الا من قد آمن. تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. نوح جو ایمان لا چکے بس. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ان ناپاک لوگوں سے زمین کو پاک کر دے. طوفان نوح آیا اور 6 مہینے تک پانی ہی پانی تھا اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہی باقی رہے. اور 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. واستوت علی الجودی. جودی پہاڑ پر. اب وہ 80 افراد تھے. جو 80 آدمی بچے تھے ان سب کا عقیدہ ایک ہی تھا. توحید، رسالت، قیامت. کوئی بدعقیدہ نہیں تھا.
کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک مذہب پر تھے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. لوگ ایک مذہب پر پھر سے ہو گئے کب؟ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سب ختم ہو گئے، پھر ایک مذہب. لیکن پھر لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا توحید سے. جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور نبی نے اس اختلاف کو جب دعوت دی تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ماننے والے، نہ ماننے والے. ماننے والوں کو خوشخبری نبی سناتے رہے اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے رہے. پھر جب کوئی نیا یا کوئی بدعقیدگی پیدا ہوئی، پھر اللہ نے نبی کو بھیجا. اس طرح نبی کتنے آئے؟ کم و بیش 1,24,000 نبی آتے رہے. جب کوئی نیا دین ہوا، نیا اختلاف، نئی بدعت، نئی گمراہی، اللہ نبی کو بھیج رہا ہے. اس کو یوں سمجھیے جیسے صحت ایک ہے اور بیماری طرح طرح کی ہے. لہذا اللہ نے صحت مند پیدا کیا. جب بیماری پیدا ہوئی تو اللہ نے کسی نبی کو بھیج دیا. اس نے اس بیماری کا علاج بتایا اور پرہیز بتایا، لوگ اچھے ہو گئے. پھر کوئی نئی بیماری پیدا ہوئی، اللہ نے پھر کسی نبی کو بھیجا، اس نے پرہیز بتایا، علاج بتایا. یہی ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ایک ایسے نبی کو بھیجا جس نے ایک ایسا نسخہ دیا جس میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے. اور ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو سارے عالم کا پیغمبر ہے، اور جس نسخے کو اللہ نے دے کر بھیجا اس میں تمام بیماریوں کا علاج کل بھی تھا، آج بھی. فیہ شفاء لما فی الصدور ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور. یہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا اور رحمت کی چیز ہے. یہ کل بھی وہی نسخہ تھا شفا کا، اور آج بھی. اور اللہ تعالیٰ کو قیامت تک اب کوئی نیا نسخہ نہیں بھیجنا تھا. اس لیے اللہ نے اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. اور یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، اور مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے مگر پھر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. لوگ جب دین میں گڑبڑی کریں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کو، یہ حق پرستوں کی جماعت، حق پرستوں کا مرکز. قادیانی پیدا ہوئے، دارالعلوم دیوبند کھڑا ہوا. رافضی دیوبند کے دشمن، بدعتی دیوبند کے دشمن، منکرین حدیث دیوبند کے دشمن، منکرین قرآن دیوبند کے دشمن. جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنے غلط رو قسم کے لوگ ہیں، سب کی لڑائی دیوبند، سب کے نشانے پہ دیوبند. اور دیوبند اکیلے سب سے لڑ رہا ہے. چاہے اپنے لوگ ہوں، اگر اپنے لوگوں میں کہیں سے غلطی ہوئی، کہیں کوئی خرابی پیدا ہوئی، کہیں کوئی آدمی مس گائیڈ ہوا، ڈس بیلنس ہوا، تو علماء امت نے کبھی یہ نہیں دیکھا یہ تو اپنے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں، اپنے ہیں پھر بھی اصلاح کا فریضہ انجام دیا ہے، چاہے جتنے بڑے لوگ ہوں. آج بھی دارالعلوم دیوبند کے فتوے مشہور ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سالہ میں ایک تقریر کی تھی، اور آج بھی تقریر موجود ہے. حضرت نے فرمایا یہ دیوبند وہ ہے جہاں کا فتویٰ یہاں سے لے کر ایران تک اور ترکمانستان تک اور پوری دنیا کے اندر جس کا فتویٰ معتبر مانا جاتا ہے. اور حضرت نے فرمایا اس کی آواز میں وہ طاقت ہے جو اقوام متحدہ کی آواز میں طاقت نہیں. اقوام متحدہ جیسا ادارہ 100 بار مرے اور 100 بار جیے، اتنا بڑا دین کا مجمع وہ اکٹھا نہیں کر سکتا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. تو ہر دور میں یہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک جماعت ایسی رہے گی دین میں جہاں کہیں کوئی خلل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیں یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے. عالموں کی ذمہ داری یہ ہے، اور سب سے بڑے عالم صحابہ ہیں، اور تمام عالموں صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت صدیق اکبر ہیں.
سب سے پہلے فتنہ پیدا ہو رہا ہے کیا؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سارے صحابہ ایک طرف، ارے ابھی نبی کی وفات ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کے خلیفہ نرمی سے کام لے لیجئے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جی نہیں، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لاؤ میری اونٹنی، میں اکیلے جہاد کرنے جاؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا یہ تو میری رائے تھی، ورنہ جو اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ حکم دیں گے وہی ہم کریں گے۔ تمام صحابہ کو متفق کیا، جہاں صحابہ بھی قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، ہر دور میں یہی ہوتا رہا اور ہر دور میں یہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام نبیوں کے بعد اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اور ایسا نسخہ اللہ نے تعالیٰ نے دیا ہے جس میں ہر مرض کا علاج ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، ایسے نبی آئے ہیں اب ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب پیدا ہوتا ہے تو کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے نا، کپڑے نہیں پہنتا، ننگا، پھر اس کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تو کپڑے جو اس وقت پہنائے جاتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹا سا۔ اس کے بعد بچے کی عمر بڑھی، اب اس کے بعد اس کا کپڑا بدل دیا گیا، پھر اس کے بعد اور بڑا، پھر دوسرا بدلا، سائز بدل رہا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں، سائز بدل رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ہو گیا 18 سال کا۔ اب آپ نے اس کو لا کر کے دیا 5 سال کا جب وہ تھا، اس کا ٹی شرٹ لا کے دیا، کہا پہنی ہے اس کو۔ اس نے کہا ہم کیسے پہنے؟ کہا ہے تو تمہارا ہی، آپ کا دماغ صحیح ہے، جب ہم بچے تھے تب یہ تھا میرے سائز کا، اور ہم بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا 22 سال کی عمر کو، بس قد آخری ہے، اس کے بعد قد گھٹے گا بھی نہیں بڑھے گا بھی نہیں۔ اب اس کو ایک ایسا کپڑا پہنایا گیا، اب اس کی ناپ یہی رہے گی نہیں بدلے گی۔ تو دنیا میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ضرورت کے مطابق ان کو احکامات اور مسائل بتاتے رہے، بعد میں دنیا جوان ہو گئی، اللہ نے آخر میں ایک لباس عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ آخری لباس ہے۔ اب اس لباس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر قرآن کی اس آیت میں فرماتا ہے وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ ایک مذہب ایک دین پر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کو کاہے کے لیے بھیجا؟ اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ ارے بولو، جب صحیح بات معلوم نہیں ہوتی تو اختلاف ہوتا ہے۔ نبی آئے اجالا ہو جائے، صحیح معلومات ہو، صحیح مسئلہ ہو، اختلاف ختم ہو۔ جب انبیاء علیہ السلام آئے تو لوگ دو طرح کے ہو گئے، ماننے والے نہ ماننے والے۔ انبیاء نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ خوشخبری سناتے تھے تمہیں جنت ملے گی۔ کس سے؟ جو ماننے والے تھے۔ وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والے، کس کو؟ جو دین کی مخالفت کرتے تھے، جہنم کے شعلے تمہارے لیے تیار ہیں۔ خالی نبیوں کو نہیں بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں۔ فرمایا یہ سب کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ نبی فیصلہ کر دیں ان کتابوں کے ذریعے سے جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا۔ کیا اختلاف ہو رہا تھا؟ مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوگا نہیں زندہ ہوگا، قرآن نے بتایا۔ کیا اختلاف ہو رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مشرک ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ کیا اختلاف ہو رہا تھا؟ کہ قبلہ نماز تو ہر شریعت میں رہی، لیکن یہودی کہتے تھے بیت المقدس قبلہ ہے مگر اس کی مغربی پچھم کی سائٹ قبلہ ہے،
اور عیسائی کہتے تھے بیت المقدس قبلہ ہے مگر اس کی مشرق پورب کا حصہ یہ قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، قبلہ کون سا ہے؟ اب بیت اللہ ہے اور یہی قبلہ رہے گا۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا سچائی کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا جب فیصلہ ہو گیا تو اختلاف بڑھنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ علم نہیں تھا اس لیے اختلاف تھا، اب تو اللہ کا علم، اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے اختلاف پھر بھی رہا۔ اب جو اختلاف لوگوں نے کیا، کس نے کیا؟ یہ جاہلوں نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ پڑھے لکھوں نے اختلاف کیا۔ بھئی جاہل اختلاف کرے سمجھ میں آتا ہے، یہ پڑھے لکھوں نے کیوں کیا؟ اللہ فرماتا حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے پہچان لیا آخری نبی کو، اللہ کی کتاب کو بھی پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس دین میں مگر ان لوگوں نے جن کو دین کی باتیں اور دین کی کتابیں دی جا چکی تھیں، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ بغیم بینہم، اللہ فرماتا کیوں اختلاف کیا؟ آپس میں حسد کی وجہ سے، یہ ہیں بنو اسماعیل میں سے اور ہم ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ نبی دوسری برادری کا ہے اور ہم دوسری برادری کے ہیں، لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ کیا کہا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کو دیکھا یہودی نے، اور دیکھنے کے بعد فخر مغشیہ، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ پیدا ہوئے ہیں ابھی آپ، عبد المطلب کے وہاں آئے آپ، یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کی زبان سے کیا نکلا؟ خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل، آج ہماری برادری سے نبوت نکل گئی ہے۔ یہ آخری نبی جو آ گیا یہ کون سا ہے؟ بنو اسماعیل میں سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، بے ہوش ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگوں نے اختلاف کیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، آخری نبی سے اس لیے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، پھر کیوں کیا؟ بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، صحیح راستہ اللہ نے ایمان والوں کو سمجھا دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمانوں سے کہ دین حق جب بھی آیا تو سب لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہ ماننے والے تھے، انبیاء کے مخالف رہے، انبیاء کے ماننے والوں کے مخالف رہے۔ تم آخری نبی کے ماننے والے ہو، تمہارے بھی مخالف لوگ رہیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، لہذا صبر کرنا ہے، اور اس صبر کا صلہ جنت ہے۔ جنت سستی نہیں۔ کیا کہا؟ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی کے ساتھ، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی ویسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر آئے تھے۔ مستہم الباساء والضراء، ان کو تکلیف پہنچی، ان کو فاقے پہنچے، ان کو تنگی پہنچی، وزلزلوا، اور جنبش دی گئی، حالات سے پریشان ہو گئے، اتنا بے قرار اور بے چین ہو گئے، یہاں تک کہ نبی اور امتی کیا کہیں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہنے لگے پیغمبر اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے پریشان ہوئے۔ اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا؟ گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، الا ان نصر اللہ قریب، باخبر ہو جاؤ اللہ کی مدد
آنے والی بہت قریب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، یہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، یہ لوہاری کا کام کرتے تھے۔ انہی کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور چربی پگھل پگھل کر کے وہ شعلے بجھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا خلافت کے زمانے میں اور کہا ذرا اپنا کرتا اٹھاؤ۔ تو جو کرتا دیکھا تو پیٹھ میں گڑھے گڑھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو اپنے برابر بٹھایا۔ یہ وہی حضرت خباب بن الارت، اتنی پریشانی میں آدمی تو بلبلا جائے گا ہی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول بد دعا کیجئے، ان ظالموں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ سمیہ کے ساتھ کیا کیا، بلال کے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا، بد دعا کر دی۔ اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا تم اتنی جلدی پریشان ہو گئے، اتنی جلدی تم پریشان ہو گئے؟ تمہیں نہیں پتا تم سے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے تھے اس زمانے میں انہی کا وہ دین حق تھا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ فرما ان میں سے بعض کے ساتھ یہ کیا زمین میں آدھا آدھا گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد سر کے اوپر آرا رکھ دیا گیا اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ انہوں نے 2 ٹکڑے ہونا گوارا کیا مگر دین حق کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے بعض کے ساتھ ایسا کیا گیا لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے چمڑے کو چھیلا گیا زندہ ہونے کی حالت میں۔ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ اتنی جلدی تم پریشان ہو؟ آئے گی اللہ کی مدد، اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے آدمی جنت میں چلے جائے ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایک سوال ہے، ہم لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں، ہوا صحابہ کے ساتھ جو ہم لوگوں کے ساتھ کہاں ہوا؟ تو ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ ارے بولو، جنت میں تو جائیں گے۔ فرمائے پھر کہا نہیں، سختی سب کو برداشت کرنا پڑی، ہم لوگوں کو بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دین پر چلنے میں آج کل دین پر چلنا آسان ہے مشکل ہے؟ ارے بولو، مشکل ہے آسان ہے؟ کیسے آسان ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی کا نفس مخالفت کرتا ہے۔ کیا میاں جوان آدمی ہو داڑھی رکھو گے تم؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، اس کا کٹانا حرام ہے، ابھی سے رکھو گے تم؟ خود طبیعت مخالفت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے چھوڑیے ہم تو رکھیں گے۔ تو یہ جو مخالفت ہوئی تو اس کے اوپر اس نے عمل کیا تو ظاہر بات ہے وہ جنت کا مستحق ہوگا نہیں ہوگا؟ اب خواب وہ تو آمادہ ہو گیا، جماعت میں گیا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا، دین پڑھا، اللہ سے طلب کیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی اس کا شیپ بڑھا تو سب سے پہلے اس کی ماں نے ٹوکا، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ بہت ٹینشن میں معلوم ہو رہے ہو تم۔ باپ بھی کہہ رہے کیا بات ہے شیپ تمہارا بڑھ رہا ہے؟ یہ ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں ابھی سے رکھ لی تم نے، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ اب صرف داڑھی کی بات کر رہا ہوں، اس میں مخالفت ہو رہی ہے۔ ایک صاحب تو پتا ہے اللہ جانے کہاں تک پیر ذوالفقار صاحب نے بیان کیا ہے کہ پوری فیملی عمرہ کرنے گئی اور عمرہ کرنے کا مقصد کیا تھا اس کو بھی لے گئی۔ جو داڑھی رکھے ہوئے لڑکا تھا مان ہی نہیں رہا تھا کسی طرح۔ ان کا مقصد یہ تھا خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، ہم وہاں جا کے یہ دعا مانگیں گے اے اللہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مارا، داڑھی نہیں منڈا رہا ہے، یہ داڑھی منڈا لے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ آپ بتائیں رشتے نہیں مل رہے ہیں، بچپن سے طے ہوئی شادی، لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ امتحان ہے یا نہیں ہے؟ آپ جا رہے ہیں آفیسز میں کام کرنے کے لیے، نوکری ہے مگر آپ کے لیے نہیں ہے، امتحان ہے۔ دین پر چلنا، حدیث میں آتا دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ کوئی آدمی ہاتھ پہ انگارہ رکھے تو برداشت نہیں کو پھینک دے گا، دین پر چلنا چاہے گا اتنی دقتیں اتنی زحمتیں آئیں گی، وہ کہے گا یہ سب زحمتیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ دین پہ عمل کرو، چھوڑ دو دین۔ یہی وہ وقت ہے
جب جو آدمی دین پر جمع رہے گا اس کی بڑی قربانی ہے، اللہ ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ قیامت کے دن کا صلہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اللہ دین پر چلنا آسان ہے، انہوں نے کہا تھا آسان ہے اور مشکل بھی ہے۔ اللہ اگر آسان کر دے تو آسان ہے، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام کسی بھی دین کا کام کرنے کے لیے کیا ہے؟ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب کہا تھا جاؤ فرعون کے پاس؟ کیا کہا تھا؟ جا رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا سینہ کھول دیجئے، میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ اے اللہ شریعت پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان کر دے۔ اب اس میں داڑھی بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، مگر بعض لوگ یہ دعا نہیں مانگتے کہیں قبول نہ ہو جائے، کہ داڑھی کہیں نہ ہم رکھ لیں، اس لیے مانگتے ہی نہیں۔ ارے مانگو تو اللہ تعالیٰ سے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو۔ بعض نعمتیں اللہ جب عطا فرماتا ہے جب بندے اللہ سے مانگتے ہیں، دے گا خدا، مگر چاہتا کہ بندے مانگے۔ اللہ سے فضل مانگو، توفیق مانگو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہرہ خاتون کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ عراف کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالولی صاحب فاروقی جو سنی مجلس عمل کے صدر تھے اور بہت ہی مقبول اور محبوب تھے، اور بڑا کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، پچھلے پیر کو وہ دنیا میں موجود تھے۔ اس کے بعد دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے ان کی صحت کے لیے بھی دعا کی تھی، اور نہ معلوم کتنے اللہ کے بندوں نے دعا کی تھی، مگر اللہ دعا قبول تو کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں جو ہم مانگیں وہی دے دے۔ جو جس بندے کے حق میں مناسب ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا فریضہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے اے اللہ پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے اللہ ان کا حق ہے ان سب کو اے اللہ ان کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ حجاج کرام نے حج کر لیا، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، ان کی مقبول دعاؤں میں ہم سب کا حصہ قائم فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اپنے وطن تک پہنچنے کی اے اللہ اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام اکابر، ہمارے تمام بڑے علماء، صلحاء اور قوم کے مقتدی اور پیشوا اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور ان کے سائے کو اے اللہ دراز فرما۔ اے اللہ جو جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ